سلسلہ کلینک میں عرض کرنا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو اور وہ چیک نہ کروانے جائے، وہ کہے کہ نہیں اگر چیک کروایا تو واقعی کوئی نہ کوئی بیماری نکل آئے گی، تو اس لیے میں نے جانا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ ہمیں کال آئی تھی کہ میں نے کلینک سلسلہ دیکھا، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ پلیز اپنے ٹیسٹ کروائیے۔ چنانچہ میں نے کلینک سلسلہ دیکھ کر اپنا ٹیسٹ کروایا، اور ٹیسٹ کے اندر ایک ایسی بیماری ظاہر ہوئی جس بیماری سے آگے بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن ٹیسٹ کرانے کی وجہ سے وہ بیماری جو تھی وہ ابتدائی مراحل میں تھی، اور ڈاکٹر نے اس بیماری کو پکڑا اور علاج ہوا، اور الحمدللہ اس بیماری سے ہمیں نجات نصیب ہو گئی۔ یہ ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ اب یہ ڈر کر کے یار کچھ نکل آیا، اگر ہوا تو کیا کریں گے، یعنی اب بھی ٹیسٹ ہو جائے گا تو جو کچھ ہوا اس کے لیے احتیاطی تدابیر آپ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ نہ کرے کوئی چیز بیماری ایسی اندر میں رہی تو آپ ٹیسٹ نہ بھی کرائیں، اللہ نہ کرے اس بیماری نے آپ کو بستر پر ہی ڈال دیا اور اب آپ چلے گئے بستر پر، اب آپ بولو گے میرے ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو اب آپ کی چلنی ولنی تو ہے نہیں۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر خود انجیکشن مار کے خون نکال کر مشینیں لگا کر آپ کے ٹیسٹ کرنا شروع کر دے اور آپ بالکل بے بس لاچار بستر پر پڑے ہوئے ہوں کہ میں کر کچھ بھی نہیں سکتا ہوں سوائے اس کے کہ میں ایمرجنسی وارڈ کے پیسے دوں، ہاسپٹل کے پیسے دوں، روم کے پیسے دوں، اور ڈاکٹر نرس یہ سارے جو اسٹاف لگا اس کے میں پیسے دوں، یہ سارے پیسے دوں، پھر ٹیسٹوں کے بھی پیسے دوں، پھر وہ ڈرپ کے بھی پیسے دوں، اب کر کچھ نہیں سکیں گے، آپ بستر پر ہوں گے ہاسپٹل کے اندر یا کہیں بھی۔ تو ایسی صورتحال میں بھی آپ کے ٹیسٹ ہونے ہیں۔ اللہ نہ کرے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ ڈاکٹر بستر پہ لٹا کر آپ کے ٹیسٹ شروع کر دے، اب ہماری بات مان کر جو ہم یہاں پر ایک مشورے بھی دیتے ہیں آپ کو کہ ایٹ لیسٹ کم از کم 6 ماہ کے اندر ایک بار لپڈ پروفائل کروا لیا کریں، جو دل کے بھی امراض کے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں پھر شوگر کا بھی ٹیسٹ کروا لیا کریں، ٹرائگلیسرائڈ کا بھی ٹیسٹ کروا لیا کریں، یورک ایسڈ کے بھی ٹیسٹ کروا لیا کریں، اور بھی اس طرح کے 3 4 5 ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ کروا لیا کریں۔ یہ امیر سنتی کتاب آداب طعام، اس کے اندر اس ٹیسٹ کی پراپر ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ میری مدنی التجا ہے، ٹیسٹ کروایا کریں، اور تاکہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز آ جائے، جیسے شوگر ہی کوئی ہائی پتہ چل گئی، اللہ نہ کرے کوئی کولیسٹرول زیادہ آپ کے سامنے آ گیا، اللہ نہ کرے کوئی اور چیز سامنے آ گئی، تو اس کو آپ بر وقت کنٹرول کر سکیں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکیں۔ اب جس طرح آپ ٹیسٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ہم یہی مشورہ ہم اپنے دیگر اسلامی بھائی کو دیتے ہیں کہ پلیز ایک بار اپنی نماز ٹیسٹ کروا لیں۔ میں تمام تر اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے، اسلامی بہنوں میں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں میں، ایک بار برائے کرم میری مدنی التجا ہے آج کے سلسلے میں ہمارے تمام مدنی چینل کے ناظرین سے، ایک بار بھلے آپ کو آتی ہے، آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ پورے اعتماد ہیں، اور اب تک آپ نے کسی صحیح شخص سے جو علم رکھتا ہو نماز کا، قرات وغیرہ کا، فرض اور واجب کے اس کے جو مسائل ہیں، اس نے اگر آپ کو کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ نماز آپ کی درست ہے، تو چلو ایک الگ ٹاپک آ گیا، لیکن ایک بار اپنی نماز درست کروا لیں۔ وہ نمازی، وہ لاکھوں نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں، میں ان کا کہہ رہا ہوں، جو نہیں پڑھ رہے اللہ تعالیٰ ان کو نماز پڑھنے کی ہدایت عطا فرمائے، مگر جو نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سے اگر میں کہوں شاید 99% کی نماز میں کمزوریاں آپ کو ملیں گی تو شاید میں غلط نہیں ہوں۔ قرات میں کمزوری، تلاوت جو کرتے ہیں قرآن پاک کی اس میں کمزوری، رکوع میں کمزوری، سجدے میں کمزوری، جلسے میں کمزوری، قوما میں کمزوری۔ آپ بولو گے قوما میڈیکل کا سلسلہ ہے کہ قوما کہاں آ گیا، قومات میں تو مریض ہوتا ہے۔ جی ہاں، نماز میں بھی قوما ہے، جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں نا اس کو قوما کہتے ہیں۔ اب قوما میں کیسے کھڑا ہونا ہے اس کا ایک پورا بیان موجود ہے۔ اسی طرح طہارت کے مسائل ہیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ کے مسائل ہیں، سجدے کے مسائل ہیں، سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے، یہ مسائل ہیں۔ تو مدنی التجا ہے تمام مدنی چینل کے ناظرین سے کہ برائے کرم ایک بار اللہ کی رضا کے لیے اپنا نماز ٹیسٹ کروا لیں، اس سے پہلے کہ اب قبر میں جا پتہ چلے کہ میری نماز صحیح نہیں تھی۔